وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم. عظیم مناسبت ہے اور عظیم دن ہے ولادت با سعادت امام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی مناسبت سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر آپ کے فرزند ارجمند امام حاضر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں اللہم صلی علی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. امام نے شیعوں کو قوت دینے کے لیے، شیعوں کو طاقت دینے کے لیے کئی اصول بتائے ہیں، اس لیے کہ امام کو، جیسا کہ ہم نے رات کی تقریر میں کہنے کی کوشش کی تھی، کہ شیعہ عملی شیعہ ہو، پریکٹیکل شیعہ ہو، اور ایسا شیعہ جس کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہو، اسٹرنتھ پائی جاتی ہو. اور اسٹرنتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا دو کام کرو. ایک، اللہ کے ایمان کو مضبوط کرو اپنے اندر، فیتھ جو اللہ کی بے نسبت ہے اسے اسٹرنتھ دو. اور دوسرے، لوگوں کی خدمت کرو. جتنا لوگوں کی خدمت کرو گے اتنا ہی تمہارا ایمان بچتا چلا جائے گا. اور دو کام تمہیں چھوڑ دینے ہیں، دو کام تمہیں ترک کرنے ہیں. پہلا کام، جس کام کی قابلیت تمہارے اندر نہیں ہے، جو کام تم کر نہیں سکتے، وہ کام کبھی قبول نہ کرو. اس لیے کہ اگر وہ کام قبول کرو گے، ایکسیپٹ کرو گے جو کر نہیں سکتے، نہ تنہا خود کو بدنام کرو گے بلکہ خود کام بھی بدنام ہو جاتا ہے. کام کی بھی قدر اور قیمت لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتی ہے. اور اس کے بعد جو امام نے فرمایا وہ بڑا ہی خوبصورت میسیج ہے اس زمانے کے شیعوں کے لیے اور اس زمانے کے لیے شیعوں کے لیے. وہ میسیج بہت ہی اہم اور خوبصورت میسیج ہے. امام نے فرمایا ایاک والعداء، دیکھو رومرز سپریڈ کرنے کی عادت نہ ڈالو، پروپاگنڈے سے دور رہو. پروپاگیشن تمہاری پریکٹیکل اور ریلیجیس اور سوشل رسپانسبلٹی ہے. تبلیغ کرنا، پروپاگیشن میں انوالو ہونا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن پروپاگنڈاز کے پیچھے بھاگنا اور اسے سپریڈ کرنا، رومرز کو سپریڈ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. امام نے فرمایا ایاک والعداء یا عداء. دیکھو اگر کمیونٹی میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو جھوٹ ہے تو اسے پھیلا ہی نہیں سکتے، وہ پھر تہمت میں شمار ہو جائے گی، سلینڈرنگ میں بات آ جائے گی. لیکن جو سچ ہے اسے بھی تم ہوا نہیں دے سکتے، جو سچ ہے اسے بھی کمیونٹیز میں تم اچھال نہیں سکتے اور اسے بیان نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کئی روایتیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے. اپنے زبان کو پہلے لگام دی جاتی تھی، زیادہ تر لوگ زبان سے بولتے تھے. آج میں کہتا ہوں انہوں اپنے ہاتھ پہ بھی ٹیپ لگا دے. تو ہاتھ میں بھی کبھی کبھار انسان لگام دینا پڑتا ہے، اسے برائیڈلڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہاتھ انگلی زیادہ نہ چلے. شاید قیامت کے دن سب سے زیادہ
ثواب بھی انگلی سے ہوگا. آج کل تسبیح کی جو ڈیوائس ہے وہ انگلی میں لگا لیتے ہیں لوگ, تسبیح پڑھتے چلے جاتے ہیں. شاید عذاب بھی انگلی پر ہوگا کہ چلتی بہت ہے, میسیجز فارورڈ کرنے کے لیے یا اسکرین بدلنے کے لیے انگلی ہی چلتی ہے زیادہ سے زیادہ انسان کی آنکھوں سے پہلے. تو شاید تو یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ انگلی کو بھی انسان لگام دے, برائیڈلڈ بنا دے تاکہ یہ زیادہ نہ چلے. تو امام نے فرمایا المؤمن ملجم, مومن ملجم ہوتا ہے, یعنی کیا, مومن کنٹرولڈ ہوتا ہے دین مبین احکام کے سائے میں. اس کی زبان کنٹرولڈ ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے پہلے کیا کہنا چاہیے, اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے اسے کیا لکھنا چاہیے. اس لیے امام نے فرمایا لیس لک ان تکلم بما شئت, تمہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ جو چاہے وہ بولو, جو چاہے وہ بولنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا ہے. اس کے بعد مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمْ, اور جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے ایسی بات مت کرو. جس کا علم ہی نہیں ہے اسے چھیڑو ہی نہیں. اگر چھیڑتے چلے جاؤ تو ظاہر سی بات ہے علم نہ ہو تو انسان اس کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیزوں کا سہارا لیتا ہے, جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. بعض روایتوں میں جھوٹے کو نیند نہیں آتی ہے. جھوٹے کو کیوں نیند نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسرے جھوٹ کی تیاری کرتا ہے. اس لیے کہ پہلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور دوسرا جھوٹ پہلے جھوٹ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کو تیاری کرنا پڑتا ہے, پلان بنانا پڑتا ہے کہ لا تقل ما لا تعلم, جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے وہ نہ کہو. بلکہ اس کے بعد کا جملہ اور خوبصورت ہے, امام کا جملہ ہے. امام فرماتے بل لا تقل کل ما تعلم, ہر چیز جو تم جانتے ہو وہ بھی نہیں کہی جا سکتی. ہر چیز کا تمہیں علم ہے وہ بھی بات نہیں کی جا سکتی. اگر ہر چیز کا علم تمہیں ہے اور تم بیان کرنے کی کوشش کرو, یا تو کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے, یا سننے والوں کے اندر بھی وہ مادہ نہیں ہے کہ تمہاری بات کو سن سکے اور سمجھ سکے. ہر بات انسان بول نہیں سکتا, سچی بات بھی انسان کنٹرول میں رکھے تاکہ معاشرہ ہمارا سالم رہے. کیوں اتنا احترام کیا گیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے کہ شخصیتوں کی رسپیکٹ باقی رہے. آدمی جو چاہے, جس کے بارے میں چاہے, جتنا بولنا چاہے بولتا رہے گا. سب سے پہلے جو اٹیک ہوگا وہ پرسنالٹیز پر ہوگا. پرسنالٹیز کو بے آبرو کرنا, ذلیل کرنے کا مطلب ہے ایمان کو کمزور کرنا, اور ایمان کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے. کبھی کبھار پرسنالٹیز سے ایمان باقی رہتا ہے, ایک سماج باقی رہتی ہے, تاکہ پرسنالٹیز کی ریسپیکٹ باقی رہے, نمبر ون. اور دوسرے, جس طرح ہم انوائرمنٹ کو زہر سے بچاتے ہیں, پائزن سے بچاتے ہیں, پولوشن سے بچاتے ہیں, اسی طرح سے ایسے چیزوں سے بھی بچانا پڑے گا جس سے افیکٹ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی کو, ہماری سوسائٹی کو. زہر کمیونٹی کا کیا ہے کہ اتنے گناہ عام ہو جائیں کہ پھر گناہ کی جو قباحت ہے وہ ذلت ہے ختم ہو جائے. اتنا رومرز کے پیچھے انسان بھاگے گا. جب پرسنالٹیز کے خلاف بولتا رہے گا, رومرز کی طرف بھاگتا رہے گا, جو چیز سب سے پہلے گر جاتی ہے وہ قباحت ہے, برا ہونا. برائی کا برا ہونا اگر ختم ہو جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر انگریزی میں اتنی گالیاں بکی جاتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں انگریزی میں گالی دینا برا نہیں ہے. اگر اردو میں گالی دے دیں آپ, گجراتی میں گالی دیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. انگریزی میں دیں تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. انگریزی میں دینے میں ایکسیپٹ کیوں کر لیتا ہے بندہ؟ اتنا اس کو پروپاگیٹ کیا, اتنا یوز کیا گیا اس لفظ کو, اس برائی کو, اس گناہ کو, اس گالی کو یوز کیا گیا. لوگ عادی ہو گئے. لوگ اب نیچرل سمجھتے ہیں لفظ کو استعمال کرنا, چلو یہ چلتا ہے. یہ ایسے یوں ہو جاتا ہے کہ برائی سماج میں, سوسائٹی میں ختم ہو جاتی ہے. جس دن برائی کی برائی ختم ہو گئی تو لوگ پھر برا کام انجام دینے میں شرم کا احساس نہیں کرتے. اس لیے ہماری روایتوں میں جس طرح تم لوگوں کی شخصیت کا احترام کرنا تم پر واجب ہے, ٹیرر نہیں کر سکتے, ان کو مار نہیں سکتے لفظوں کے ذریعے سے, اسی طرح سوسائٹی کو بچانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسے لفظ استعمال نہ کریں ایک دوسرے کے خلاف جس میں شخصیتیں اور سماج کو نقصان پہنچنے لگے, اور ایسے کام بھی استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے ان کمیونٹی اور شخصیت کو نقصان پہنچنے لگے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقدس کا, احترام کا, ریسپیکٹ کا خیال کرے. اس لیے 11ویں امام نے بارہا توجہ دلائی ہے ہمیں
کیوں 11ویں امام نے اس طرف توجہ دلائی؟ معلوم ہے زمانہ جو آنے والا ہے وہ زمانہ امام کی غیبت کا زمانہ ہے. غیبت کے زمانے میں لوگوں کو کن چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے. امام نے جو زیادہ انسسٹ کیا، اگر آپ امام کے اقوال کی طرف توجہ کریں گے، وقت ملے تو عام طور پر گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو امام کی سینگز مل جائیں گے. اگر سینگز کی طرف توجہ کریں گے، امام نے کبھی زبان کے کنٹرول کے لیے نیکیوں کی طرف بلایا ہے. ذکر کرو اللہ کا، ذکر یاد کرو موت کو، تلاوت قرآن کی طرف توجہ دلائی امام نے، صلوات کی طرف توجہ دلائی. کچھ ان چیزوں میں مصروف رکھو اپنی زبان کو، اور کچھ چیزوں سے امام نے منع کیا. ان میں سے ایک جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب، کہ یہ تمام برائیوں کا ایک گھر بنایا گیا ہے. اگر گھر بنایا جائے تو اس گھر کی چابی کا نام ہے جھوٹ بولنا. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، ان کے پاس سارے گناہ ہوتے ہیں، ساری برائیاں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. امام فرماتے جھوٹ سے اپنی زبان کو بچا کے رکھو. 1 2 وَلَا تُمَارِ فَيَذْهَبْ بَهَاؤُكَ، زیادہ لڑائی جھگڑے میں انوالو نہ ہو جانا. جدال، لڑائی جھگڑا، تو میں زیادہ انوالو نہ ہونا. مولا کیا ہو جائے گا؟ فَيَذْهَبْ بَهَاؤُكَ، تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. تمہارے چہرے پر جو نور ہوتا ہے نا، نور ایمان، اس لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. وَلَا تُمَازِعْ فَيَجْتَرِعُ عَلَيْكَ، اور اتنا زیادہ بھی مذاق اور ہنسی مذاق میں آپ خود کو انوالو نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی تمہاری جرأت جو تمہارے اندر ہمت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں بئس العبد عبد یکون ذا وجہین وذا لسانین. دیکھو کبھی کبھار انسان منافق ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے، کبھی انسان منافق ہوتا ہے زبان کے اعتبار سے. امام فرماتے ہیں کبھی بھی 2 چہرے والا اور 2 زبان والا نہ بننا. 2 چہرے والا 2 زبان والا نہ بننا. کتنا خوبصورت کلام ہے کہ تمہارے حضور میں کون ہوتا ہے 2 چہرے والا اور 2 زبان والا. امام فرماتے یطری اخاہ شاہدن، جب آگے ہوتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس کی جیسی تعریف کرنے والا دنیا میں نہیں ملے گا. مدح پہ مدح، تعریف پہ تعریف، پریزنگ کے بعد پریزنگ. آپ کے جیسا بندہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. لو جتنی تعریف کرنا چاہتا ہے بندہ کر دیتا ہے. وہ یأکلہ غائبا ان اعطی جسدہ، وہ اسے کھانے لگے گا جب اس سے دور ہو جاتا ہے. کھانے لگے گا مطلب غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے. جب اس سے دور ہو جاتا ہے اس کا گوشت کھانے لگتا ہے. کسی مفکر سے پوچھا گیا کون سا گوشت انسان کے بدن کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کون سا میٹ نقصان پہنچاتا ہے؟ گائے کا، بکرے کا، کون سا میٹ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بحث کرے یا نہ کرے، ڈاکٹرز کچھ بولے یا نہ بولے، میں یہ گوشت کی طرف تعارف کراتا ہوں وہ تمہیں بہت نقصان پہنچاتا ہے. کہ وہ کون سا؟ کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. اس گوشت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. بیک بائٹنگ از ایکول ٹو ڈیڈ باڈی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تم وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، پھر بکرے کی گوشت پہ بحث کر رہے ہو، گوشت فن کی بحث پہ بحث کر رہے ہو. بحث اس پہ کرو جو مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. امام فرماتے وہ جو ذا وجہین، 2 چہرے رکھنے والا ہوتا ہے، 2 زبانیں رکھنے والا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے. اور چوتھی چیز جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو رومرز کو اسپریڈ کرتے ہیں، امام فرماتے یہ لوگ اچھا کام نہیں کرتے. ان کی توجہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اچھی بات سچ ہو سکتی ہے لیکن اس کو بھی اسپریڈ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس کا الگ طریقہ ہے، کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس کو سالو کرنا ہے، کس طرح ریزالو کرنا ہے، یہ الگ راستے ہیں. میں صرف کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اسپریڈ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایجنڈا ہو دشمنوں کا، ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے کسی پرسنالٹی کو ختم کرنے کا. بہترین طریقہ پرسنالٹی کو ختم کرنے کا یہ کہ اس پر اٹیک کرو، پرسنل اٹیک کرو اور اسے ختم کر دو. پیغمبر اسلام کے خلاف کتنے حربے استعمال کیے گئے. یہ جو ہم ٹائٹلز ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا. آپ کی پرسنالٹی کو اگر کمزور کر دیا جائے آپ کا میسیج کمزور ہو جائے گا. اگر پرسنالٹی کو اٹیک کیا جائے تو آپ کا میسیج کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے سیاسی ایجنڈا ہو، پولیٹیکل ایجنڈا ہو، اس کی بات کی طرف خاص خیال کرنا ہے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جنہوں ان کا تعلق بڑے بڑے
آرگنائزیشن سے نہیں ہوتا، عام لوگ ہوتے ہیں، نائف لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہکانا پروپیگنڈوں کے ذریعے سے بہت آسان ہے۔ وہ لوگ ہر بات کو مان لیتے ہیں، جو بھی بات سنتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو بات پڑھتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو پائزن بنانا یہ در حقیقت پروپیگنڈے کا کام ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کوفے میں موجود تھے، آئے نہیں کربلا، ایک پروپیگنڈے نے ان کو گھروں میں مقید کر دیا کہ تم نکلو گے تو یزید کا لشکر باہر کھڑا ہوا ہے، تم نکلو گے تو مار دیے جاؤ گے۔ بس ایک پروپیگنڈا تھا۔ وہ شام کا لشکر کہاں، کوفہ کہاں پر، یہاں پر لشکر آ گیا کیا؟ لیکن ایک پروپیگنڈے نے ان کو اسیر بنا دیا، وہ گھر میں رکے رہے، گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ کتنا اثر کرتا ہے پروپیگنڈا نہیں معلوم۔ جو کمزور لوگ ہوتے فیتھ کے اعتبار سے، فزیکل اسٹرنتھ ان کے پاس نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جسے آج کل کہتے ہیں ایک سائیکالوجیکل وار ہے۔ یہ سائیکالوجیکل وار بہت چلتی ہے آج مسلم کنٹریز میں، بہت ہے، اس کی طرف خاص خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یا ہو سکتا ہے کسی رومر پھیلانے کا نتیجہ ایک انتقام لینا ہو، ریونج لینا ہو، ایک پرسنل ریونج ہے، اس ریونج کو پورا کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور رومرز کو اسپریڈ کر سکتا ہے۔ لیکن چوتھا ریزن جو بتایا مولا کائنات نے، مجھے بہت پسند ہے، واقعا ایسا ہی ہوتا ہے۔ مولا فرماتے پتہ ہے کچھ لوگ کیوں رومرز کو اسپریڈ کرتے ہیں؟ کہ مولا کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی ہوتا ہے نا اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے گناہوں کو اتنا اچھال دو، کوئی اس کے بارے میں سوال نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوشچن نہ کرے۔ کبھی کبھار انسان یہ بھی ہو سکتا ہے، مولا فرماتے ہیں ذو العیوب یحبون اشاعۃ معایب الناس، اتنا برائیوں کا عام کر دو پھر کسی ہماری برائی پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ لیکن کچھ لوگ عادت سے بھی مجبور ہوتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے، کوئی بات سنے تو اسے پھیلا دو، کوئی بات کہیں پڑھا ہو انہوں نے اسے پھیلا دو۔ یہ عادت کی جو مجبوری ہے بہت ڈینجرس ہے، بہت ڈینجرس ہے۔ ایک انسیکٹ نے اسنیک سے سوال کیا کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے کھانا چاہتے ہو کیا، میں تمہاری غذا ہوں کیا، تمہارا کھانا ہوں؟ اسنیک نے کہا نہیں، تم میری غذا نہیں، تم چھوٹے سے انسیکٹ ہو، چمکتے لائٹ ہوتا ہے جگنو جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹا سا لائٹ ہے، تمہیں کیا، تمہیں کھاؤں میں کیا، تم میرے کھانا بنو گے کیا، میں تمہیں نقصان پہنچاتا ہوں؟ تو اسنیک نے کہا نہیں، تم سے مجھے کیا نقصان ہوتا ہے، تم چھوٹے جان ہو، میری بڑی جان ہے، کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں، کیا میں تمہارے خلاف سازش کر سکتا ہوں، کانسپریسی؟ شخص نے کہا نہیں، تم سازش بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر کس انسیکٹ نے پوچھا بتاؤ پھر مجھے تم مارنا کیوں چاہتے ہو، کھانا کیوں چاہتے ہو؟ تو اس اسنیک نے کہا میں عادت سے مجبور ہوں، مجھے تمہارا چمکنا پسند نہیں ہے، میں عادت سے مجبور ہوں، تم صرف مارنا چاہتے ہو، چاہے تم مجھے نقصان پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ۔ کچھ لوگ عادت سے اتنا مجبور ہوتے ہیں، جو دیکھا، جو سنا اور جو پڑھا اس کو فارورڈ کر دو، اسپریڈنگ دا رومرز، کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، معذرت چاہتے ہوئے، کبھی کبھار سوسائٹیز میں عفت کے مسئلے میں ہمیں بہت پریکاشیس ہونا پڑتا ہے۔ عفت یعنی کیا؟ عورتوں کی عزت کے بارے میں ہمیں بہت کاشیس ہونا پڑتا ہے۔ اگر کاشیس نہیں ہو گئے، قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بہت صاف طور پر اعلان کیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ تھی، آپ کی زوجہ پر تہمت لگائی گئی، سلینڈرنگ کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا، اے مومنوں جب تمہارے درمیان ایسی بات آئی تھی تو تم نے پہلے جو لانے والے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو؟ یہ بیان کرنے والے سب سے پہلی ذمہ داری مومن کی ہے کہ جب کسی مومنہ کے بارے میں ایسی خبر سنے کہ وہ گئی، وہ بری ہے، وہ غلط ہے، نعوذ باللہ وہ غلط کام کر دے، کوئی خبر سنے پہلا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے پہلا ریاکشن یہ خبر سنانے والے کو کہو تم جھوٹے ہو۔ اس لیے کہ مومن کے بارے میں اتنا تو نیک تصور ہونا چاہیے کہ مومن ایسا کام، پہلا ریاکشن ہونا چاہیے، مومن ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، مولا ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی تھی میرے سامنے، میں اسے فرشتہ سمجھتا تھا، لیکن اس کے خلاف پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا کروں؟ ایک جملہ ایسا کہا انہوں نے جو میرا وہ ایمان تھا اس شخص پر وہ کمزور ہونے لگا، ویک ہونے لگا۔ امام نے فرمایا کذب سمعک و بصرک، اپنے کان کو کہو تو جھوٹا ہے، اپنی آنکھ کو کہو تو جھوٹی ہے، لیکن وہ مومن سچا ہے،
مومن پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، پہلے بندہ کہے ہو سکتا ہے میرے کان نے غلط سنا ہوگا، ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، لیکن وہ مومن یا مومنہ سچی ہو سکتی ہے۔ مومن پر اتنا بھروسہ ہو، پہلا ریاکشن کہو تم جھوٹ بول رہے ہو، دوسرا ریاکشن کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، دوسرا ریاکشن یہ کہ گواہ طلب کرو۔ جہاں عفت کے مسائل ہوتے ہیں وہاں ہمیں 4 گواہ چاہیے۔ گواہ مینس وٹنس، وٹنس مینس آئی وٹنس، وٹنس بائی واٹس اپ نہیں، آئی وٹنس۔ 4 گواہ، اگر واٹس اپ کی وٹنس ہو تو میں 1000 لا کے رکھ دوں گا آپ کے سامنے، لو 1000 لوگوں نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سین آلریڈی سین، اور 2 ٹک مارک بھی آ گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وٹنس کیا چاہیے؟ نہیں، آئی وٹنس چاہیے، 4 آئی وٹنس لے آؤ۔ اگر نہیں لے آئے، پروف نہیں کیا تو تہمت لگانے والے، پروپیگنڈا پھیلانے والے پر کوڑے لگائے جائیں گے، 80 سلیشز اس کو لٹایا جائے گا، پیٹھ پر مارا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ مولانا ہم نے سنا تھا، سنی سنائی بات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنے میں اور سننے میں بہت فرق ہے، دیکھنے میں 1 کے دیکھنے میں 4 کے دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ کسی میرے نوجوان نے کہا مولانا ایسا ہو تو پھر ثابت ہی نہیں ہو پائے گا گناہ، 4 گواہ ہم لائیں گے کہاں سے؟ 4 گواہ لائیں گے کہاں سے ہم؟ گناہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے بندے سے غلطی ہو جائے تو ہو جائے، ثابت نہ ہونے پائے۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے۔ ہر ایک آدمی گناہ ثابت کرتا پھرے، بچتا کون ہے؟ بچتا کون ہے؟ مولا کائنات نے ایک مرتبہ امتحان لیا تھا، سنسار کرتے وقت، سٹوننگ کرتے وقت مولا گناہ گار کو، مولا کائنات نے کہا اس کو ہم سٹوننگ کرنے جا رہے ہیں، کل صبح وہی پتھر مارنے کے لیے آئے گا جس نے یہ گناہ انجام نہ دیا ہو۔ ایک بار امتحان لیا تھا مولا کائنات نے، پتہ ہے کتنے لوگ آئے پتھر مارنے کے لیے؟ مولا کائنات، امام حسن اور امام حسین، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بار امتحان لیا مولا کائنات نے۔ اگر پروف کرنے کی، قرآن یہی چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا گناہ ثابت نہ ہو۔ اگر ثابت ہو جائے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو نابودی کی طرف لے جائیں گے اور پوری ممکن ہے سوسائٹی کو بھی نابودی کی طرف لے کے چلے جائیں۔ سب سے پہلی اور آخری ذمہ داری یہ کہ انسان کوشش کرے رومرز پھیلانے والوں کا ہم حصہ نہ بنے۔ کچھ لوگ رومرز پھیلاتے ہیں، سپریڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ رومرز کو سپریڈ کرنا چاہتے بھی ہیں۔ یحبون، قرآن کہتا ہے یحبون، پھیل جائے تو مزہ آتا، کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو رومرز پھیلانے پر مزہ آتا ہے۔ ایک تیسرا جملہ بھی کہہ دوں، کچھ لوگ رومرز دیکھے نہیں ہیں، انہوں نے سنا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ رومرز بناتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں۔ ان تینوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وعناء عصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ الحمدللہ UNO میں یا UNGA میں جو دنیا کے لیڈرز جمع ہوئے تھے، ان لیڈرز نے، میجورٹی لیڈرز نے فلسطین کی حمایت میں اور غزہ کے لوگوں کی
سپورٹ میں بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی وکٹری ہے, صبر کا نتیجہ ہے. اور جو انہوں نے ریزسٹنس دکھایا, بچوں نے, عورتوں نے, مردوں نے, وہ ریزسٹنس کا نتیجہ بولنے والوں میں ہمت آئی کہ انہوں نے سپورٹ میں بولا. شاید میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیڈرز سے زیادہ کچھ ایسے نان مسلمس لیڈرز بھی تھے جنہوں نے اور اچھی طرح بولا ہے اور بتایا کہ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ جنگل کے قانون کا ڈائریکشن ہے. جنگل راج جہاں ہوگا کہ ایک آدمی جو چاہے کر لے, ساری دنیا خاموش رہے, اب یہ راج چلنے والا نہیں, اس کو روکنا پڑے گا. کم سے کم یہ پہلی وکٹری ہمیں نظر آئی ان غزہ کے لوگوں کی, اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے. تو دوسری وکٹری جو آپ نے دیکھا ہوگا, جب ظالم کھڑا ہوا تقریر کے لیے, پورا حال خالی ہو گیا. کوئی ظالم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگ اس طرح حال سے اٹھ کٹ کر جانے لگے جیسے کہ وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہی نہ ہو. تو یہ ایک ذلت ہے, یہ ایک ہیومیلیشن ہے جو لوگوں نے بتایا. اگر ظالم کی سزا ہمیشہ یہ نہیں کہ ظالم کو مارا جائے, ظالم کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, ظالم کو آئسولیٹ کیا جائے, ظالم کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, یہ بھی ایک طریقہ ہے ظالم کو سبق سکھانے کا. یہ بھی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جن ماؤں نے دعا کی تھی کہ تجھے اللہ ذلیل کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا. بھری دنیا کے کیمروں کے سامنے اس کے چہرے پر وہ آثار دیکھنے میں آئے جو شرمندگی کے آثار تھے. پھر بھی ظالم ظالم ہوتا ہے, وہ کسی سے ڈرتا ہے, گھبراتا نہیں ہے. لیکن دنیا والوں نے سبق دیا کہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو تیسری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ دنیا والے تھوڑا بہت جاگے. خصوصی طور پر میں مسلمان ملک کی بات نہیں کرتا ہوں, تھوڑی نا امیدی سی میرے اندر بھی مسلمان کنٹریز کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ کر کیا رہے ہیں, یہ سوچ کیا رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں, جو یورپین کنٹریز ہیں, جو لوگ کبھی کبھار رائٹس کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کا کاروان, ایک مشن نکلا کشتیاں لے کر. تقریباً 40 سے زیادہ ملک کے لوگ, جو سیلیبریٹیز تھے, جو لوگ مدد کرنے والے تھے, لوگ جو پہلے مدد کر چکے ہیں دوسرے کنٹریز میں, خود پہلے آ چکے ہیں فلسطین کی طرف 2008 میں, 2010 میں, وہ لوگوں غزہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک قافلہ لے کر, دوائیاں لے کر, میڈیسنز لے کر, فوڈ لے کر, پانی لے کر, چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اس ظالم کے قریب پہنچنے کی ہمت تو دکھائی, جو در حقیقت غزہ کے لوگوں کی تیسری جیت کا اعلان ہے. اگر تم ہمیں ناکہ بندی کر سکتے ہو, تم ہمارے خلاف دیوار کھینچ سکتے ہو, تم ہمیں اندر آنے نہیں دے سکتے, تو کوئی سی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا, وہ آگے بڑھیں گے, وہ آئیں گے اور ہماری حمایت کا اعلان کریں گے. یقین مانیے گا, کبھی کبھار یہ حمایت کا جو اعلان ہوتا ہے اندر صبر کرنے والوں کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ بنتا ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ, وہ دور دراز علاقے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا تم ان نبیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے تو نبیوں کی زندگی نہیں بدل ڈالی, اس نے تو نبیوں کو پیغام سب تک نہیں پہنچایا. صرف حمایت کے اعلان نے انبیاء کو ایک طاقت عطا کی. وہ میسیج دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جاتا, دنیا کے ہر کارنر تک پہنچ جاتا ہے. یہ لوگ پہنچے وہاں پر, انہوں نے فائٹ کیا, اندر جانے کی کوشش کی, اگرچہ جیسے نیوز میں ملا ہے سب کو اریسٹ کر لیا گیا, ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تمام کشتیوں پر ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے, لیکن وہاں تک پہنچنے کی جو ہمت دکھائی یہ تعریف کے قابل ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ بنائے تو مظلوم کی حمایت میں ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے, یہ قدم آگے بڑھا سکتا ہے. کم سے کم اس کا نام اس فہرست میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے مظلوم کی حمایت کے لیے ایک ارادہ تو کیا.
اس چڑیا کی طرح، اس برڈ کی طرح جو چونچ میں پانی لے کر حضرت ابراہیم کے خلاف لگائی گئی آگ کو بجھانے کے لیے چلی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تھا تم کتنا بجھا لو گی، تمہاری چونچ میں پانی کتنا آتا ہے؟ تو اس برڈ نے کہا تھا نہیں، میں آگ بجھانے کا ارادہ نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم کی حمایت میں نکلی ہوں۔ کل اگر ہسٹری لکھی جائے تو یہ میرا نام مظلومین کی فہرست میں لکھا جائے گا، ظالمین کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا۔ وہ نام لکھا جانا چاہیے، تاریخ کو بدلنا چاہیے، کون سے فیس میں، کون سے ڈائریکشن میں ہم تاریخ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کا جاننا اور اس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کوشش کی۔ اور چوتھی جو وکٹری ہے ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اب جب ان کو اریسٹ کیا گیا، جب ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کی کشتیوں پر اٹیک کیا گیا، اب دنیا میں ریاکشن، پھر چوتھا ریاکشن شروع ہو رہا ہے۔ اکثر ممالک میں ان کی سپورٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی سپورٹ میں احتجاج، اور اس کا مطلب اب یہ غزہ کا مسئلہ صرف غزہ کا نہیں ہے، اب یہ غزہ کا مسئلہ یونیورسل مسئلہ بن چکا ہے، اور دھیرے دھیرے بنتا جائے گا، یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ اگر ہم مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، مظلوم کے حامی پیدا ہوں گے، مظلوم کے سپورٹ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور مظلوم کے طرفدار پیدا ہوں گے۔ اس دن جب مظلوم کی حمایت کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ظالم کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا، وہ یا تو اپنی موت کی دعا کرے گا، وہ یا کہے گا قیامت کے لیے جو آیت کریمہ ہے، وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اتنا ذلیل ہوگا کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا اور انسان نہ ہوتا۔ وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ، ہم بھی انتظار کریں گے اور ظالمین بھی انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ظہور امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ذریعے سے وہ دن دکھانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ والائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔